ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر پہ لگائے گئے مورچے کے ذریعے وقتاً فوقتاً دنیا کی توجہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر دلوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ٹویٹر ہی کے ذریعے انہوں نے دنیا کو کئی مرتبہ یہ بھی بتایا کہ بھارت جو ہے مسئلہ کشمیر پر سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہندوتوا جو ہے کس طرح سے علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے، اس پر بھی وہ بار بار بات کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز اسی مسئلے پر تازہ ترین ٹویٹ کے ذریعے وزیراعظم پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا کہ جی مودی سرکار کی جو توسیع پسندانہ پالیسیاں ہیں وہ بھارت کے تمام ہمسایوں کے لیے خطرہ ہیں، اور عمران خان صاحب کی ان تمام ٹویٹس میں حقیقت بھی ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بھارت تقریباً اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ جو ہے تنازعات میں الجھا ہوا ہے، چاہے نیپال ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، یا اس کی جو تازہ ترین مثال ہے چین کے ساتھ کشیدگی ہو۔ لیکن سوال یہ کہ کیا وزیراعظم پاکستان کے ٹویٹر پہ دیے جانے والے پیغامات ہوں یا کبھی کبھار کی تقاریر، انہیں دنیا سن بھی رہی ہے کہ نہیں؟ بھارت کے عملی غیر روایتی اقدامات کے جواب میں ہماری وزارت خارجہ کی روایتی جو بیانات ہیں یا وزیر اعظم صاحب کی جو ٹویٹس ہیں، کیا کوئی مؤثر حکمت عملی ہیں، جیسے ہم حکمت عملی کہیں یا نہ کہیں؟ اچھا، بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں، مذہبی اقلیتوں پہ جو اس کا جبر ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے، اور علاقے میں بالادستی کی جو خواہش ہے، اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ بڑا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ بیانات، ٹویٹس اور عالمی طاقتوں سے التجائیں جن پر کوئی کان نہیں دھر رہا؟ آج اسی اہم ترین موضوع پر بات ہوگی۔ تمہارے آج کے مہمان ہیں محترم اکرام سہگل صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، دفاعی امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں، ہمیں اسلام آباد پنڈی سے جوائن کر رہے ہیں جناب اعجاز اوان صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ، یہ بھی دفاعی امور کے ماہر ہیں، ایک بڑا جانا مانا نام ہے، اور ایک اکیڈمیا سے تعلق رکھتے ہیں قمر چیمہ صاحب، یہ ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، نمل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اور اکثر آپ ان کو بھارتی چینلز پہ بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں، بڑا ان کے مارکے ہوتے رہتے ہیں وہاں کے جو مختلف تجزیہ کار ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکرام صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ لداخ اور سیکم کے اوپر دیکھا ہم نے کہ جی چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہوئی، اب یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ اب سفارتکاری کو زیادہ موقع ملے گا؟ یہ جو تناؤ کشیدگی ہے، آپ اس کو کس رخ پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، نارملی تو انڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے تھا 1962 کے جنگ کے ساتھ، اور اگر آپ دیکھیں تو ان ڈفرینٹ وے وہی اس کی جو بولتے نا کہ پری جو جنگ کی باتیں ہیں وہ بالکل سملر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے میک موہن لائن جو تھا وہ ڈیمارکیٹڈ نہیں تھا بٹوین انڈیا، برٹش انڈیا اینڈ چائنا، تو نیچرل جگہ جگہ پر وہاں پر کشیدگی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 3 جگہ لداخ میں اور ایک سکم کے ساتھ جو وہاں پر یہ نتھولا پاس یہ پرابلمز آئی ہیں۔ جی، بات دیکھنے کی ہے کہ اس کبھی بھی 1962 کے بعد کبھی بھی اتنی تعداد میں چین سولجرز کبھی نہیں آئے اس علاقے، آتے ہیں ان کے 200، 300، 500، لیکن 5000، 10,000 کے نمبر میں آج تک انہوں نے اتنے 50 سالوں میں، 60 سالوں میں کبھی بھی نہیں کیا۔ نمبر 1۔ نمبر آپ دیکھیں 2 الگ الگ جگہ ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی طرح 1962 میں 1962 میں ایک نیول میکسویل نے بڑی اچھی کتاب لکھی تھی، انڈیا چائنا وار، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا۔ اور اس رن اپ میں بھی اس زمانے میں تو خیر ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا اور جس طرح ابھی ہے، لیکن اخباروں میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح جس طرح ابھی انڈیا کے ٹی وی پر چل رہا ہے، وہ جنگ شروع ہو گئی ہے تھوڑی دیر کہ وہ اسی طرح اخباروں میں تھا، جوان سوئنگ انٹو ایکشن، پرائم منسٹر سیز تھرو دا چائنیز آؤٹ، وغیرہ وغیرہ، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا ایک انٹیسٹڈ تھا، جو ان کا فیوریٹ تھا کرشنا میمن کا، جواہر لال کا جنرل لیفٹیننٹ جنرل بی ایم پال، اس کو ان لوگوں نے کوارٹر ماسٹر جنرل سے اس کو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بنا دیا، اور وہ جا کے اس نے پہلے وہ وزٹ پر گیا، اور اس نے جو جگہ دیکھا، اس نے ان کا انفیکٹ بومڈیلا پاس تھا، نتھولا پاس تھا، یہ جتنا نیفا میں نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی میں، اور یہاں پر لداخ میں اکسائی چین علاقے میں یہاں پر، تو بلڈ اپ جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہو رہا تھا۔ اچھا، اب یہاں
یہاں پہ اب ایک سوال اور ہے کہ ٹھیک ہے کہ کئی چیزیں آئیڈینٹیکل ہیں 1962 میں بھی اور 2020 میں بھی اعجاز امان صاحب، لیکن بھارت میں جو تعینات چینی سفیر ہے اس کا جو گزشتہ روز بدھ کے روز انہوں نے بیان دیا، اس میں انہوں نے بڑا بظاہر ایک صلح آمیز بیان تھا، اس میں کہا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے خطرہ نہیں ہے اور بہت سارے جو ہیں کامن انٹرسٹ ہیں. اسی طرح جو اسپوکس پرسن ہیں فارن منسٹری کے چائنا میں، وہ پاکستان سے ہی ہو کر گئے ہیں، زوا صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی دونوں ان قوتوں کے پاس، بھارت اور چین کے پاس وہ چینلز موجود ہیں کہ جن کے ذریعے بات چیت ہو سکتی ہے، اور فی الوقت جو ہے سرحد پہ بقول ان کے حالات جو ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیے جی سٹیبل ہیں اور کوئی اس میں وہ والی بات نہیں ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ کیا آپ سفارتکاری کو زیادہ موقع ملے گا؟ جی عامر صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جو چائنا کے سفیر نے جو بات کی ہے ایز اے ڈپلومیٹ وہ یہی لینگویج استعمال کر سکتے تھے اور انہوں نے ایک امید دلانے کی بات کی، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت انتہائی ڈفرینٹ ہیں. وہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے پورے ریجن میں اور چائنا کے خلاف ماحول کیا بن رہا ہے دنیا میں، پوسٹ کرونا انوائرمنٹ میں چائنا کے لیے دو بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. ایک، امریکہ پورے ویسٹ کو ساتھ ملا کر چائنا کی جو معاشی پروگریس ہے اس کو روکنے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے. پھر وہاں جتنی ویسٹرن بیسڈ انڈسٹری کی اسمبلی لائنز تھیں ان کی ڈی کپلنگ کے لیے وہ انوائرمنٹ تیار کر رہے ہیں کہ یہ جا کے تائیوان میں، فلپین میں، انڈیا میں جا کے اسٹیبلش کریں اپنی اسمبلی لائنز اور چائنا سے ڈی انویسٹ کیا جائے. اور تیسرا ہے چائنا کے جو سی پیک ہے اس کو روکنے کے لیے یا روڈ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو روکنے کے لیے پورا ویسٹ جو ہے وہ ایک ماحول بنا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انتخابات میں جو ملک کے اندر کی ناکامی ہے، جو کرونا کو ہینڈلنگ میں امریکہ کے اندر ناکامی ہوئی، اس کو ایک پنچنگ بیگ کی ضرورت ہے اور وہ پنچنگ بیگ وہ چائنا کی صورت میں اپنے انتخابات میں استعمال کرنا چاہتا ہے جو نومبر تک اس نے یہی رکھنا ہے. ایک طرف یہ ماحول ہے جو چائنا کے خلاف بن رہا ہے، دوسرا ہندوستان جو ہے اس نے ایک نئی امید وابستہ کر لی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ہے اس کا اسٹریٹجک کوآپریشن جو امریکہ کے ساتھ اس کی نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک اس ریجن میں اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ وہ اپنی اپرچونٹیز دیکھ رہا ہے. ایک طرف انڈیا اپنی اپرچونٹیز دیکھ رہا ہے، دوسری طرف چائنا کے جو چیلنجز ہیں ان کو وہ کیش کرنا چاہتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو شے ملی انڈیا کو، انڈیا نے دو اقدام اٹھائے. پہلا انہوں نے 370 اینڈ 35A کو ریووک کیا کشمیر میں جناب، اور اس کے ساتھ انہوں نے لداخ کے ایریا کو جو کہ ایک حل طلب معاملہ تھا اس کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، جبکہ اس کے بہت سارے ایریا پر چائنا اپنا کلیم جتاتا ہے اور یہ ان ڈیمارکیٹڈ ایریا ہے، جیسے ابھی اکرام سہگل صاحب بھی کہہ رہے تھے. درست. اس ان ڈیمارکیٹڈ ایریا میں چیلنجز ہیں. چائنا نے ڈیولپمنٹ شروع کی ہے، روڈز بنائی ہیں، وہاں اپنے ٹینکس موو کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا ڈیفنس انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، جبکہ تبت کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے ان کی وہ اپنی جگہ پہ ہے. دلائی لاما کو انڈیا اپنے اندر بٹھا کے بڑے عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک معاشی چیلنج کریٹ کرنے کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو دو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. جو اس کی ایسپریشنز ہیں وہ چائنا کی مٹھی میں ہے. درست. انڈیا چاہتا ہے پرماننٹ سیٹ سیکیورٹی کونسل میں اور وہ این ایس جی کا سٹیٹس بھی لینا چاہتا ہے، نیوکلیئر سپلائر گروپ کا. ان دونوں صورتوں میں چائنا ایک ویٹو پار ہے اور وہ انڈیا کو ہلنے نہیں دے گا. یہ دونوں ایسپریشنز اس کی وہ پوری نہیں ہونے دے گا اگر وہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا چائنا کے ساتھ کوئی بہت زیادہ آگے تک جاتا ہے شو کرتا ہے یا امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں اس کی بہت آگے تک جاتا ہے، اشارے پہ چلتا ہے. اچھا میں ذرا خطہ کلامی کروں، میں چاہوں گا قمر چیمہ صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. تیسری چیز جی فرمائیے، چلیں تیسری چیز بتا دیں آپ ہمیں. جی اعجاز صاحب تیسری چیز. اچھا تیسری چیز جو ہے، اگرچہ ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چائنا کی ہندوستان میں بہت کم ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے لیے ایک بہتر اور افورڈیبل آپشن کے ذریعے وہ $7 بلین کی انویسٹمنٹ ان کی ٹیکنالوجیکل فیلڈز میں چائنا کی ہوئی ہے ہندوستان میں، اور ان کی بڑی ہیوی ریلائنس ہے ٹیکنیکل انڈسٹری کی چائنا کے اوپر جو روز بروز بڑھ رہی ہے، جس کو
ہاں جی اچھا یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں چاہتا میں ہندوستان اسی کوئی کو بڑا پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں اسی سوال کو لے کے جاؤں گا قمر چیمہ صاحب کی طرف. قمر چیمہ صاحب 62 میں اس طرح کے معاشی جو تھا ایک دوسرے سے رابطے نہیں تھے چین کے اور بھارت کے. اب جو ہے تقریباً چین کی جو برآمدات ہیں 2019 کی اگر ہم بات کریں تو 75 ارب ڈالر سے زیادہ کی رہیں. اسی طرح جو درآمدات تھیں بھارت سے وہ کوئی 17-18 بلین ڈالر کی تھیں. تو معاشی طور پہ کافی مطلب سٹیکس ہیں دونوں ممالک کے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سرحدی چپقل ایشو اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے فیوچر کا مستقبل کا آپ کی کیا نظر کہتی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں عامر زیاد صاحب جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے تقریباً 100 ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا کی اور چائنا کی. اب اس 100 ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ میں جو کل چائنیز امبیسڈر نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ ڈریگن اینڈ ایلیفینٹس ول ڈانس ٹوگیدر. مینز کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے اور وہ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ بھی اوپن رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ رسپانس دیکھنا ہے کہ انڈیا کا رسپانس کیا تھا. جیسے ہی وہاں پہ حالات خراب ہوئے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ تو انڈین اور چائنیز یہ کہتے ہیں کہ کبھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ فائرنگ نہیں ہوئی. جس طرح ایل او سی پہ ہوتا ہے اس طرح ایل اے سی پہ نہیں ہوتا. ایک بات جسی طرح حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو یہ جو ویڈیو لیکیج تھی یہ چائنیز میڈیا نے کرنی شروع کی. کیونکہ چائنیز کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ جس طرح انڈین میڈیا پاکستان کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں تو اوفینسولی پلے کرتا ہے تو ہمیں یہ میڈیا آؤٹریچ کرنا چاہیے. جبکہ دیکھا جائے تو انڈینز نے سارے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اور جیسے ہی کل چائنیز امبیسڈر کا بیان آیا تو وہ بڑے خوش ہوئے. اب تھوڑی سی چیزیں سمجھنے کی ہیں. میں نے بتایا 100 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے اور جو وہ ایک فیمس چائنیز پروورب ہے کہ چائنیز ہیں they do not prefer friends over customers. چائنیز کو سمپلی کسٹمر کی بڑی ضرورت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی آگے جانا ہے. سو اگر دیکھا جائے تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ بھلے انڈیا جو ہے اس کو ویسٹ پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ریسنٹلی امریکہ نے جو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام انڈو پیسیفک رکھا ہے. جو انڈیا کے نیچے انڈین اور پیسیفک اوشن ہے اس کا نام انڈو پیسیفک رکھا ہے تاکہ انڈیا کو جو انگیج کیا جائے. اسی طرح انہوں نے ایک کوادریلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ جاپان چائنا جاپان آسٹریلیا امریکہ اور انڈیا نے بھی بنایا ہے. سو انڈیا کو وہ ایک بڑے پرپس کے لیے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں پر جتنی انڈیا کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کا درمیان ایل او سی پہ جب وہ ابھی نندن آئے تو ایک نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا ونٹیج ملٹری. انہوں نے کہا جی انڈین ملٹری کی یہ کیپیبلٹی جو ہے نا کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ اگر اس کی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے تو وہ مقابلہ نہیں کر پائے تو کل کو چائنا اور انڈیا کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. سو سائیکولوجیکلی بڑا پریشر تھا انڈیا کے اوپر جو ایل اے سی کے اوپر ہو رہا تھا. اور میں وہ جو ایک انڈیا کے ریٹائرڈ جنرل ہے ڈی ایس ہڈا ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے there was an element of coercion means کہ چینیوں نے انڈینز کے ساتھ coercion کی ہاتھا پائی کی اور جس سے انڈینز کا مورال ڈاؤن ہوا. اب بھلے ہم یہ سمجھتے رہیں کہ چائنا اور انڈیا کے حالات خراب ہوں گے میرا خیال یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات خراب نہیں ہوں گے. بھلے چائنا روکنے کی کوشش کرے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو اور این ایس جی گروپ کو لیکن اس سے پہلے چائنا جو ہے وہ انڈیا کو اس نے جانے دیا ہے آسٹریلیا گروپ میں وسنجر گروپ ارینجمنٹ میں یہ ادر نیوکلیر نان پرولیفریشن نیوکلیر پرولیفریشن کی ٹریٹیز ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ اور مزے کی بات ہے کہ چینی جو ہیں وہ انڈینز بڑے خاموش رہتے ہیں ہانگ کانگ پہ اور تائیوان کے اوپر بھی. سو یہ اوپر ایشوز چلتے ہیں. جی لیکن جو تعداد ہے آپ کے خیال میں یہ جو ہے اب یہاں سے سفارتکاری کو زیادہ موقع ملے گا اور اس کے بعد جو مطلب بعض لوگ امید لگائے بیٹھیں گے جی بہت زیادہ تعداد بڑھ جائے گا. اکرام صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے اگر بھارت کو چین کے سامنے جو ہے اس کی ناک کٹتی ہے تو وہ اپنا مطلب ہے جو جیسے بھی بتا رہے تھے قمر چیمہ صاحب کے جو ان کے مورائل ڈاؤن ہوا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے کہ دوبارہ ایل او سی پہ تو خیر پہلی سے کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے سیز فائر کی وائلیشن بھی ہو رہی ہیں ہر بار جو ہے مطلب 2-3 ہزار سال میں کر دیتے ہیں وہ لوگ. تو پاکستان کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوگی کشمیر کی طرف وہ کوشش نہیں کرے گا کہ اپنی عظمیت کو مٹانے کے لیے اس بارڈر کو زیادہ گرم کر دے. جی دیکھیے ڈیفینیٹلی وہ کوشش ضرور کرے گا کیونکہ وہ اپنی پبلک اوپینین کو مورال بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ کوشش کرے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی کامیابی ہو سکتی ہے. نا نیچرلی وہ چین کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو پبلک کنزمپشن کے لیے جتنا بھی کہا ہے جب اگر چین نے تھوڑا سا پیش رفت کیا کہیں پر اور دیا تو وہ چین کے ساتھ وہ وہی کرے گا جو اس نے دکلام میں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے
جو بارڈر تھی بھوٹان میں، بھوٹان اور چین کے ڈسپیوٹ تھی ڈکلام پلیٹو پر. تو وہ جب پلیٹو پر ڈسپیوٹ ہوئی تو روڈ ایک اسٹریٹجک روڈ بنا رہے تھے، تو انہوں نے چائنیز نے آ کے آبجیکٹ کیا. تو چین نے پوچھا انڈیا سے کہ آپ نے ٹروپس یہاں کیوں بھیجا ہے؟ تو اس وقت انڈیا نے جواب دیا کہ ہماری ایک ارینجمنٹ ہے بھوٹان کے ساتھ، اگر وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں ہیلپ کے لیے تو ہم آ جائیں گے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آئے ہیں اور یہ آپ کی ہماری ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو کل کو اگر پاکستان ہمیں کشمیر میں بلاتا ہے ڈسپیوٹ ٹیریٹری تو ہم وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں قمر جیوہ صاحب کی، لیکن ایک چیز بھول رہے ہیں، یہ جیو اسٹریٹجک بیلنس جو ہے نا، یہ پینڈیمک کے بعد تھوڑی چینج ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی چینج ہو رہی تھی. اب دیکھیں کہ پہلے بات نہیں کرتے تھے یو ایس ٹروپس کا ایک فیز وڈرال تھا وغیرہ. اب ریئلی اس دن بولتے نا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ ہے والی، کہ انہوں نے بولا ہے کہ دے مے پل آؤٹ مور یو ایس ٹروپس ان ہری فرام افغانستان دین نیسری. اس لیے آپ دیکھیں کہ سڈنلی اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں. مطلب ابھی انہوں نے 8,500 تو پہلے ہی کر دیا، ابھی حالانکہ رکھ سکتے تھے 9.5-10 کے قریب ہونی چاہیے تھی ان کی ٹروپ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب، سوری اعجاز عوان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی جنرل صاحب نے، کہ دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹس چین کو کوشش کرتا ہے کنٹین کرنے کے لیے، اور ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا پارٹ آف دا تھنگ. اس کے بعد پینڈیمک میں انہوں نے یہ کوشش کیا کہ بھائی ووہان کو منع کے رسپانسبل کریں کہ آپ نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی تھریٹن کیا کہ ان کی ٹریجری بلز اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی ہم سیز کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. نا بٹ اس کے اندر یورپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ یورپ کی رویہ اور ہے. یورپ سوا برٹن کے، سوا گریٹ برٹن کے جو ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں اگرچہ ہوائی نے 5G کی جو پروگرام لگائی ہے تھوڑا سا انہوں نے لچک وہاں پہ بھی دکھایا ہے، لیکن گریٹ برٹن کے علاوہ کسی نے یورپ نے ان کو تھوڑا سا کوئی زیادہ وہ نہیں بہت کیا. زیادہ وہ نہیں کیا. درست کہا. اچھا میں ذرا خطہ کلامی کروں گا. اعجاز عوان صاحب ذرا اپنے دکھ کی طرف آتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو مورچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر سے وہ فائر کرتے رہتے ہیں، کبھی تقریر کبھی کبھار کرتے تھے، لیکن ٹویٹر کا بڑا کہتے ہیں نا زوردار طریقے سے استعمال ہو رہا ہے بھارت کے خلاف. اب وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جی بھارت کا چہرہ دنیا کو دکھائیں، وہ بار بار وہی چیز کو دہرا رہے ہیں. کیا دنیا سن کیوں نہیں رہی؟ اثر کیوں نہیں ہو رہا ان کی باتوں کا؟ کیا وجہ ہے؟ عامر صاحب دیکھیے، جو بات ابھی ہم سب مل کے کر رہے ہیں، اس وقت جو نزدیکیاں امریکہ اور ہندوستان کے اندر ہیں، وہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ when the rat laughs at the cat the hole must be nearby. جو اکڑ دکھا رہا ہے ہندوستان، اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، چاہے وہ نیپال کے اگینسٹ ہو، چاہے وہ چائنا کے اگینسٹ ہو، سری لنکا کے اگینسٹ ہو، یا پاکستان کے اگینسٹ کشمیر میں ہو، تو اس کے پیچھے اس کو ایک بہت بڑی شے ہے. دوسری جو اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے وہ ڈرا کر رہا ہے امریکہ سے، اور ٹیکٹیکل اسٹرینتھ اینڈ ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے اسرائیل کی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ریجن میں اور بالخصوص پاکستان کے اگینسٹ اور کشمیر میں یہ بڑا ایک جارحانہ رویہ ہے جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں. جو اس وقت چائنا کی سینسٹیوٹی بن رہی ہے، یا جو چائنا کو اس وقت جس مدد کی ضرورت ہے، پاکستان نے 3 کام کرنے ہیں. پہلی بات ہے کہ وی مسٹ اسٹینڈ بیسائڈز چائنا، شولڈر ٹو شولڈر چائنا کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دشمنی مول لینی ہے یا ویسٹ کے ساتھ، وہ نہیں، ادھر کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ، لیکن چائنا کے ساتھ ہماری پرائرٹیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. بھارت کے مقابلے میں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس وقت جو بڑے کلیئرلی کھڑے ہونا ہے. پھر انڈین ایکیوپائڈ جو کشمیر کے اندر فریڈم سٹرگل ہے، ان کو ہم نے ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا. And we have to do anything and everything that is possible. میں صرف اتنا کہوں گا تاکہ وہ ہم سے ڈس اپوائنٹ بھی نہ ہوں اور ان کے حوصلے بھی پست نہ ہوں. اور پھر تیسری بات جو ہم نے، we must show resolve to safeguard our strategic and territorial sensitivities. اگر یہ 3 باتیں ہماری حکومت اور پالیسی پلانرز کو بہت کلیئر ہیں
تو پھر اس کو اسٹریٹجائز کرنا وہ دیٹ از ڈویبل اینڈ دے کین ڈو اٹ. مجھے ابھی تک تھوڑا سی کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے, جی میں کہہ رہا ہوں اب ان تینوں باتوں کی تفصیل میں ہمیں جانا چاہیے. ابھی کمزوری مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ جی کیا ٹویٹر پر تو زور ہے, زبانی کلامی باتوں پہ زور ہے, یو این میں بات ہو رہی ہے, جو ڈپلومیٹک موومنٹ ہے وہ ہم تھوڑی بہت کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ کوئی کشمیر پالیسی کے خد و خال بہت واضح نہیں ہے موجودہ حکومت میں, جن میں مزید کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. آپ نے اہم بات کی اعجاز صاحب, بڑی اہم بات کی سیف گارڈ کریں. ہاں بڑی اہم بات کی کہ بڑا ابہام ہے پالیسی میں, اور واقعی قمر چیمہ صاحب کے ہمارے بہت سارے جو حلقے ہیں جیسے کہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ مطمئن نہیں ہے ہماری کشمیر پالیسی سے. ٹھیک ہے ٹویٹر پہ آپ نے کہتے ہیں بیان بھی ٹھوک دیے, ایک آدھ تقریر بھی کر دی, اور ہم لوگوں نے احتجاجاً باہر کھڑے بھی ہو گئے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, لیکن عملی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں کیا جو کچھ ابھی تک پاکستان نے کیا کتنا کافی ہے, کتنا ناکافی ہے؟ جی دیکھیں عامر صاحب, اس میں تھوڑی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کشمیر کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں رہی کبھی بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں, عمران خان صاحب نے جو مورچہ سنبھالا ہے اس مورچے کا فائدہ ہوا ہے. بھلے وہ یو این میں سپیچ کرنے سے ہو, بھلے وہ اپنے ٹویٹر سے ہو. آج وہ آپ کو پتہ ہے, آج اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فالس جو ہے وہ سرجیکل آپریشن کر سکتے ہیں یا سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں یا آپریشن کسی قسم کا انڈیا کر سکتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا الارمڈ ہے. اور جو آج انہوں نے ادھر انڈیا میں آکوپائڈ کشمیر میں ایک وین کا جو دھماکہ دکھایا ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کوئی زخمی نہیں ہوا, حالانکہ وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ یہ پلوامہ 2.0 ہے. سو جو چیز میں سمجھتا ہوں نا, جہاں پہ پاکستان کی کمزوری ہے, پہلی بات پاکستان اپنا جو جہاد کا بیانیہ تھا اس پہ ویک ہو گیا. دوسری بات, جو نان سٹیٹ ایکٹر کشمیر کے لیے انگیج رہے اس سے ہم ڈس انگیج تو ہو گئے, لیکن ہم اس پہ ڈیفینسو رہے. ابھی وہ نان سٹیٹ ایکٹر, وہ جیش محمد ہو, وہ حافظ سعید ہو, وہ لشکر طیبہ ہو, ہم نے ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پرسپیکٹو ڈیولپ نہیں کیا, اور وہ آنا چاہیے تھا پاکستان کی پارلیمنٹ سے, لیجیٹیمیسی ملنی چاہیے تھی. دنیا بھر میں عامر ضیاء صاحب نان سٹیٹ ایکٹر جو کبھی کسی سٹرگل میں انوالو رہتے ہیں ان کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ملی ہے. ہمیں جیسے ہی وہ انڈیا بات کرتا ہے جی دہشت گرد جماعتیں ہیں, اور ان کے اوپر کبھی پاکستان میں بات نہیں ہوئی کہ ان کا فیوچر کیا ہے. کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے فار ایور ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو کشمیر میں ہم کرتے رہے وہ ٹھیک تھا, یا ہم اسی طرح کنفیوز رہیں گے کہ جی عمران خان صاحب ٹویٹر پہ بات کریں گے, ایک اچھا وزیر اعظم آیا بات کر رہا ہے, یا کہ وہ چیزیں جو ہمیں اوفینسو کریں گی اس پہ ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اور وہ تب تک نہیں ہوگا. آخری بات عمر ضیاء صاحب, وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان نان سٹیٹ ایکٹر کے بارے میں ایک پارلیمنٹ اپروچ نہیں اڈاپٹ کرے گی. ہم ڈیفینسو ہی رہیں گے, اور جو انڈیا کہتا رہے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہم پہ رہے گا. جب اکرام سہگل صاحب, 2 باتیں سامنے نکل کر آتی ہیں. ایک تو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی جو ہے حکمت عملی کیا ہے, اور ٹویٹر اور کیا یہ بیانات کافی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پہ کنسنسس زیادہ تر لوگوں کا یہ بنتا ہے کہ جی کافی نہیں ہے, ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. تو پہلے تو اس پہ روشنی ڈالیے, پھر ہم یہ جو جہادی تنظیموں کا مسئلہ تھا اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کے. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹویٹر کی وار جتنا بھی کر لیں, اور فارن منسٹر صاحب جو بیانات دے دیں, یونائٹڈ نیشن میں جائیں, OIC کنٹری میں جائیں, مین تھنگ ہے کہ کشمیر کی جو کشمیریوں کی فلائٹ نا وہ کنوے نہیں ہو رہی ہے پوری دنیا. میں نے بہت دفعہ ان سے کہا تھا کہ لو کاسٹ ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ پرانے جو ایمبیسڈرز ہیں ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر جو فرانس میں رہے ہیں, جرمنی میں رہے ہیں, سب ایجپٹ میں رہے, میں بھی سعودی عربیہ میں نے آپ ہر ملک میں جو ہمارے ایمبیسڈر تھے ان کو آپ ریٹائرمنٹ سے آپ ان کو بولیں, ان کو اپنی آپ کریں, اپنا رولا ڈیکس جو ہے اپنی ڈائری کھولیں, وہاں سے ان کو جا کے ملیں لوگوں سے, ایکیڈیمک سے, میڈیا والوں سے, گورنمنٹ آفیشل سے, بزنس مین سے, اور کشمیری کی فلائٹ جا کے ان کو بتائیں. یہ نہیں کہ آپ چھوٹے آپ بڑی وہاں پر جا کے وہاں سے کوئی پبلک وہ کریں, بٹ آپ ٹو the people you must explain to them at the lower level, low cost level کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. دیکھیے, جسٹ بائی گرینڈ اسٹینڈنگ اس سے ایک بات نہیں ہوتی, آپ نے ایک میسج جو ہے آپ نے کنوے کرنا ہوتا ہے.
وہ میسج آپ نے وار آف نیریٹیوز جو ہے بیانیے کی لڑائی بڑی اہم ہے. اچھا میں ذرا خطا کلامی کروں گا ناظرین, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 بجے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں اصل مجھے یہ کہا جا رہا ہے اکرام صاحب کہ میں وقفہ لے لوں, میں دوبارہ آتا ہوں, پھر آپ اپنی پوری بات کر لیجیے گا. ناظرین یہاں پہ وقفے کا جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یقیناً ایک بات تو کہ جو بھارت نے جس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع کی ہوئی ہے, پروپیگنڈے کی لڑائی, خصوصاً مغربی ممالک میں جس طرح سے پاکستان کو کچھ ایشوز پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس کا تذکرہ بھی کچھ بیانی کی لڑائی کے حوالے سے اکرام سہگل صاحب کرے تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور کچھ یہ جو قمر چیمہ صاحب نے بات کی کہ جی جو ہمارا بیانیہ تھا مسلح مزاحمت کا, کشمیری عوام کو حق ہے کہ غاصب فوج کے خلاف مسلح مزاحمت کریں, وہ بیانیہ ہمارا کمزور کیوں ہوا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور بھارت کی جو ہے پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں جاری ہیں, مقبوضہ کشمیر میں مظالم بھی جاری ہیں, ہر ہمسائے کے ساتھ بر صغیر میں بھارت کا جو ہے تناؤ کشیدگی ہے, اس پر ہم آج بات کریں. اور ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے اکرام سہگل صاحب کو میں نے ذرا خطا کلامی کی تھی اور وہ بڑی اہم بات ہمیں بتا رہے تھے کچھ اس کے حوالے سے کہ بیانیے کی لڑائی کے حوالے سے کہ لو کاسٹ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. اکرام صاحب اگر اپنا آپ وہ جو خیال ہے, اپنے جو پوائنٹ ہے, نقطہ, اس کو مکمل کر لیں. جی دیکھیے میں یہ کہنے والا تھا کہ ہماری 2-3 بڑی اسٹریٹجک بلنڈرز ہیں. پہلی ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوتی تھی کہ ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ, اور ہم نے پاکستان کو بیٹھے. دوسری ہماری اسٹریٹجک بہت اسٹریٹجک بہت تھی کہ افغانستان گیوز اے اسٹریٹجک افغانستان جسٹ گیوز اے اسٹریٹجک ہیڈ ایکس. بٹ ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہم نے کی تھی 1962 میں, اور بہت بڑا بلنڈر تھا. وہ یہ تھا کہ جب انڈیا چائنا وار ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی تھی کہ ہم کشمیر میں ہم کر سکتے تھے کاروبار, ٹھیک ہے جی. اور اس وقت انڈیا نے امریکہ سے اپیل کیا, امریکہ نے دیا, انڈیا نے بولا کہ جی ہم آپ سے ختم ہو جائے تو ہم آپ سے بات کریں گے. ہمیں لارا دے دے کے ایوب خان صاحب کو انہوں نے منا لیا کہ کشمیر میں کچھ نہ کریں. دیکھیے ملک کے پاس, قوم کے پاس موقع آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی یہ انڈیا اور چین کی تنازع بڑھ کے جیسے میں بھی ڈپلومیسی سے یہ ختم بھی ہو جائے, لیکن یہ جگہ ڈیسٹیبلائز ہو کے رہ گیا, کیونکہ جو لداخ میں ایریا وہ چین تو نہیں جانے والا وہاں سے, وہ نت اللہ کے جو پاس کے پاس وہاں سے چین نہیں بھاگ جاتا. تو انڈین پبلک اوپینین جو ہے وہ کچھ کرے گی. آپ ٹھیک بولتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی کریں جسٹ ٹو ڈائیورٹ دی پبلک اوپینین, جسٹ ٹو ریز دیئر مورال. بٹ دی پوائنٹ از ہمارے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے, اور ہمیں بھی اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے. ہمیں اس کی اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے اوپر سائیکولوجیکلی یہ دعویٰ دینا چاہیے کہ دیٹ اگر آپ نے اتنی دفعہ دخالت کیا ہے, 40 سال یہ ہمارے خلاف پراکسی وار کرتے رہے, لو کاسٹ پراکسی وار کرتے رہے افغانستان کے زیادہ جارحانہ ہمارا بھی ایک پوسچر ہونا چاہیے. اچھا مجھے اگر اجازت دیں اکرام صاحب, میں اپنا میں اجاز اوان صاحب کو اگر میں بالکل اجاز اوان صاحب 2 باتیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں لڑائی بعد میں ہوتی ہے, پہلے جو ہے پرسیپشن یعنی کہ بیانی کی لڑائی لڑی جاتی ہے اور وہ ہاری یا جیتی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے. ہم اگر مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ جس طرح سے ان کی بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور جس طرح سے وہ وہاں کے مغربی پولیٹیشینز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپین یونین ہو, کینیڈا ہو, بھی کینیڈا میں بلکہ ایک بھارتی جاسوس کسی اخبار کا مدیر تھا, وہ گرفتار بھی ہوا ہے. گلوبل نیوز جو کینیڈا کا پرچہ اس نے اس کو رپورٹ کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یورپ کی بات کریں, یورپین یونین کی بات کریں, وہ لاسٹ ایئر جو ہے نومبر دسمبر میں ایک پورا 27 ممبرز کا فار رائٹ کے جو ممبرز تھے ان کا ڈیلیگیشن سری نگر لے کر گئے. پھر وہ وہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریٹ کر رہے ہیں, صحافیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے تو ایک انڈکلیئرڈ وار آف نیریٹو پاکستان پہ مسلط کی بھی, اور وہ ہر وقت پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, نیوکلیر پروگرام کو ہمارے بدنام کرتے ہیں, سی پیک کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا جو ہے واسطہ جوڑتے ہیں. تو یہ لڑائی کتنی اہم ہے, اور کیا ہمارے ارباب اختیار کو احساس ہے کہ جی یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے میڈیا پہ؟ جی
आमिर साहब देखिए, बात सुने, ये जो जंग है ये लड़ी जा रही है और लड़ी जाती रहेगी, क्योंकि जो नैरेटिव इंडिया बना रहा है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो वेस्ट के हैं और जो अमेरिका के हैं इस रीजन में, उनके साथ वो सिंक करते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि हम इस नैरेटिव को सिरे से अपरूट कर देंगे और पूरा यूरोप हमारी बात सुननी शुरू कर देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने देखना यह है कि आपने अपनी सेंसिटिविटीज को कैसे सेफ गार्ड करना है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड थी, या जैश मोहम्मद थी या दूसरी जो तंजीमें थी, इनकी लीडरशिप को हम जेल कर चुके हैं, नज़रबंद कर चुके हैं, तंजीमें इनकी प्रोस्क्राइब हो चुकी हैं, इनके एसेट्स और अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, और इनके खिलाफ पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में अमल में लाई जा रही है। इससे बियॉन्ड ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कुछ करने की जरूरत है। एक सवाल का जवाब, जब आपने लीडरशिप को सजा दे दी और जेल कर दिया। एक मेरा ज़िमनी सवाल, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में शाकी हैं इस पॉलिसी के ऊपर। वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं है, दहशत गर्दी नहीं की, तो क्यों जो है भारत के दबाव में आकर आप जो है लश्कर तैयबा या जमात दावा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या वजह है ये? जो आप जब हम खुद कार्रवाई करते हैं तो आप जो मुसल्लह मुज़ाहमत का बयानिया है, जिहाद कश्मीर का बयानिया है, हम लोग खुद कमजोर कर देते हैं। इजाज़ अमान साहब जी। बिल्कुल ठीक है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि अगर आप ये नैरेटिव सुन के अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, अगर आप जो दुश्मन चाहता है आप वो कुछ करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको कैसे सेफ गार्ड करेंगे? आज जिस अपॉर्चुनिटी को इकराम सहगल साहब बात कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आज आपको कश्मीर में मिली है जो 70 बरस में नहीं मिली थी। वो ये थी कि आज तक हिंदुस्तान ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की लीडरशिप को तकसीम रखा, और उनमें एक जो लीडरशिप थी जो अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली थी, ये हमेशा सपोर्ट करते रहे यूनियन विद इंडिया के साथ जी, और उसमें ऑटोनॉमी मांगते रहे। हुर्रियत वाले हमेशा आज़ादी के तलबगार रहे, वो इंतखाबात और प्लेबिसिट की बात करते थे, और एक और ग्रुप था जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता था। तो इस डिवीजन की वजह से हिंदुस्तान फ़ायदा उठाता रहा। लेकिन आज 370 एंड 35A के रिवोक होने के बाद तमाम तर कश्मीरीज एक तरफ खड़े हैं, उनकी शनाख्त उनसे छीन ली गई है। अब उनमें से कोई भी लीडर हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। पूरी अपनी शनाख्त खोने के बाद और पूरी जो कश्मीरी अवाम है उसको इग्नोर करके उनके मफादात के खिलाफ हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो 80,000 लाशें उठा चुके हैं, इसमत दरी हो रही है, पैलेट गन्स यूज हो रही हैं, और आज 9 माह से वो एक ओपन एयर जेल में कन्वर्ट हो गया कश्मीर। तो इन हालात में जो मैंने पहले बात की थी कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त ये इसको कैश करें और उम्मीद दिलवाएं उनको, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, ये जो हमारी यहाँ बात हो रही है, हमारी बात देखें इजाज़ अमान साहब, इकराम सहगल साहब भी कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा मतलब है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आप भी ये फरमा रहे हैं कि जी कैश करें इन हालात को। ज़ाहिर कैश अगर करने की बात हो रही है कमर चीमा साहब, तो उसका मतलब है कि अमली मदद की जाए, और जो हम लोग दुश्मन के बयानिए पर उनके दबाव में आकर अपने मतलब है अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये एक सवालिया निशान है। और फिर जो एक नैरेटिव की लड़ाई भारत ने पे मुसल्लत की है, क्या हमारे अरबाब इख्तियार को आपके ख्याल में उस पर नज़र है? कोई इसको काउंटर करने की कोई मनसूबा बंदी है, नहीं है? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्युपाइड कश्मीर में 370 और 35A पे हालात खराब किए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे काम किया, तो पाकिस्तान और कश्मीरियों को एक ये फायदा हुआ कि सारे वेस्टर्न मीडिया, लिबरल मीडिया ने जो है वो कश्मीरियों की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई, और जो भारत का एक मकरू चेहरा है वो तो दुनिया तक पहुंचा कि यार ये ज्यादती कर रहे हैं, वहां पे कश्मीरियों के साथ मसला हो गया। इसका फर्क क्या पड़ता है? मैं कह रहा हूं अगर बदनाम होने से फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जो मगरब की रियासत की कुव्वतें हैं वो तो सारी की सारी भारत के साथ खड़ी होती हैं। अगर अखबार में एक आध आर्टिकल छप जाता है तो हम उस पर ही खुश हो जाते हैं। हमें खुश नहीं होना चाहिए, गालिबन हम बहुत छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं। जी देखें, हमारे पास इतनी भी सकत नहीं थी कि ये जो ग्लोबल नैरेटिव है एटलीस्ट हम इसको प्ले अप कर सकें। वो प्ले अप हो गया क्योंकि कंपल्शन वहां पे ऐसी थी और प्ले अप हो गया। बल्कि एक जर्नलिस्ट को वहां पुलिट्जर प्राइज मिला इस दफा कि कश्मीर पे जो उसने फोटोग्राफी की। बट एनी हो, एक अच्छी चीज थी। जो दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, जो इंडिया है
وہ ایک فائنینشیل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی ہے اور دنیا اس کو اس لینس سے دیکھتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل. جو ہمیں چیز کو جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی اگریسولی بیان کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ایک لوکل سٹرگل چل رہی ہے اور کیونکہ یہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کا عام جو سٹرگل کرنا ان کا حق ہے. سو یہ جو چیز ہے اس کو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی لوکل سٹرگل ہوتی ہے تو اس کو ایل او سی بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ریاض صاحب دیکھیے, جی دیکھیے بات سنیں, جی یہ باتیں ساری یہ سب نائسٹیز ہیں, یہ کرنے کی باتیں ہیں. کیا یہ کشمیر ایک ایشو نہیں ہے جو پورے کا پورا کشمیر حل طلب معاملہ ہے؟ کیا وہ کشمیر انڈین آکیوپائڈ کشمیر الگ ہے اور یہ آزاد کشمیر الگ ہے؟ جب پلیبسٹ ہونا ہے یا حل طلب معاملے کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک کشمیر ہے اور تمام عوام اس کی شریک پارٹی ہیں. اگر یہ سب شریک ہیں تو ایک بازو کو وہ کاٹتے جائیں اور دوسرا بازو صرف دعائیں دیتا رہے. وہ یہ نواب زادہ نصر اللہ کا ایک شعر تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں اور کب کوئی دعا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کے آپ ایک ہاتھ باندھ دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں, ایک بازو باندھ دو اور ایک کو ذبح ہونے دو, تو پھر کس نیریٹو کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ذبح ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ ان پہ ظلم کرتا جا رہا ہے, دنیا کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. نیریٹو بن گیا, 80,000 لاشیں کشمیریوں نے اٹھا لی, دنیا نے کیا کر دیا؟ 16,000 عورتوں کی عصمت دری ہو گئی, ویسٹ نے کیا کر دیا؟ پیلٹ گنز یوز ہوئے, دنیا نے کیا کر دیا؟ ان کی آرمی جو کشمیریوں کو شیلڈ کے طور پہ جیپ کے آکے باندھ کے بٹھا کے چلا رہی ہے, دنیا نے کیا کر لیا؟ دنیا اپنے مفادات دیکھے گی اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے اور کشمیری کیوں ذبح ہو رہے ہیں اور ہم دوسرے بازو کو باندھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ ریزالو سے حل ہوتی ہیں, یہ صرف زبانی تقریروں سے اور نیریٹو سے حل نہیں ہوتی ہیں. بہت آپ نے اہم بات کی اکرام سہگل صاحب, جو اس وقت میرے خیال میں جنرل اعجاز امان صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے وہ پاکستانیوں کی اکثریت کی دل کی آواز ہے کہ آپ کس طرح سے ایک بازو کو باندھ کر آپ کہیں گے جی دوسرے بازو پہ ظلم ہونے دیں, کشمیر تو ایک ہے. تو اس میں جو پھر پاکستان کی میں کہوں گا کہ ہماری جو اشرافیہ ہے, حکمراں اشرافیہ, اس کا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے کہ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت کے خلاف جم کے بات نہیں کر پا رہے اور معذرت خواہانہ رویہ, یہ ایک تسلسل آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کی جو ہے پرٹیکولرلی پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی ایک سافٹنس تھی ٹورڈ بھارت, لیکن اس کے بعد جو اس سے زیادہ مور ڈینجرس تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی. اور وہ پی ایم ایل این کی تھی بیکاز آئی تھنک وہ بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے کافی کچھ ہم کمپرومائز ہوئے, اس کے اندر کچھ ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مور ایگریسو پالیسی نہیں ہے بٹ مور ریئلسٹک پالیسی ہے. دیکھیے بات یہ جیسے جنرل اعجاز امان نے کہا کہ ہمیں ابھی وی مسٹ رسپونڈ ان سم کائنڈ. دیکھیے آئے دن ان کا کوئی چیف آرمی اسٹاف, ان کا کوئی جنرل, کوئی ڈیفینس سیکرٹری, کوئی ڈیفینس منسٹر, کوئی پولیٹیشین وہ لگا ہوتا ہے کہ پاکستان ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی تو کچھ بول کے دیکھیں, کبھی کبھی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمراں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, دنیا میں کبھی بھی اپیزمنٹ پالیسی کام نہیں آئی, کبھی بھی. کوئی بھی آپ پوری دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں, اور سب سے بڑی اپیزمنٹ پالیسی میونک والی تھی جب ہٹلر کو اپیز کرنے کے لیے انہیں پارٹ آف پولینڈ, پارٹ آف چیکوسلوواکیا, پارٹ آف سوڈیٹن لینڈ وغیرہ سب اپیز کرتے گئے ہٹلر کو, ہٹلر اپیز نہیں ہوا. اسی طرح مودی صاحب جو ہے وہی دیکھیں نا, کڑی تو وہی ہے. آر ایس ایس کی نازی کی پالیسی جو ہے آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن, اور آپ کوئنسیڈنس دیکھیں یہ وہ 1921 میں بنتی ہے یہ ان کی جو سواستیکا والی ان کی آر ایس ایس کی, اور 1924 میں نازی پارٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے,
ان کا سمبل بھی ایک ہے, انسپریشن وہی ہے ان لوگوں کی, بالکل. Inspiration ہے اچھا یہ جو آپ نے بات کی اعجازمان صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ بار بار یہ جو بات ہوتی ہے عامر ضیاء صاحب ایک بات سنیں. جی فرمائیے. عامر ضیاء صاحب صرف ایک ہماری انڈو پاکستان تاریخ کا ایک چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ایسٹ پاکستان میں بات ہو رہی تھی, ایسٹ پاکستان کا انٹرنل معاملہ تھا. ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی تھی, ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا تھا, جو کچھ بھی ہو رہا تھا, یہ انٹرنل معاملہ تھا پاکستان کا. یہ نہ یونائٹڈ نیشن کا حل طلب معاملہ تھا, نہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی, ایک ملک کا اندرونی معاملہ تھا. ہندوستان نے اس وقت روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور فوج کشی کر کے فوج داخل کر دی, اور اندرا گاندھی از آن ریکارڈ اس نے یہ کہا تھا کہ کیا وہاں قتل و غارت ہوتی رہے اور قتل عام ہوتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ کیا وہی جو انالوجی ہے, کیا وہی لاجک جو ہے آج پاکستان جبکہ سٹیک ہولڈر ہے اور کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے, یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ریالٹی کے طور پہ ایکسپٹڈ ہے, کیا وہاں پہ ایسٹ پاکستان سے زیادہ قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ 80,000 لاشیں نہیں اٹھائی جا سکیں. تو جب وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج پاکستان وہی اندرا گاندھی کے نیریٹو پہ عمل کیوں نہیں کر سکتا کہ کیا ہم قتل و غارت دیکھتے رہیں؟ اچھا بالکل, آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. میرے خیال میں قمر چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس لیے میں سوال بھی نہیں کر رہا. قمر چیمہ صاحب فرمائیے, کیا نقطہ ہے آپ کا؟ جی میں نے کہا دو بڑے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, میں بھی بیچ میں تھوڑی انٹری کروں. دیکھیں آپ کو میں اگر 20 سال کی پاکستان کی, میں آپ کو پاکستان کی 20 سال کی پچھلی پالیسی بتا دیتا ہوں. مشرف صاحب کو لیجٹمیسی چاہیے تھی, انہوں نے ایکسٹرنل پریشر کے اوپر جو کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع کیا, وہ ڈائیلاگ 2007 میں ختم ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی آ گئی, زرداری صاحب, اشرف, اس کے بعد جو تھے ان کے دونوں وزیر اعظم جو تھے, اشرف صاحب, راجہ اشرف صاحب اور گیلانی صاحب انڈیا گئے. پھر نواز شریف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا انڈیا پہ, مودی صاحب یہاں پہ آ گئے. پھر عمران, اور اس دوران کچھ بھی نہیں ہوا. 2007 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا جب 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوئے. اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب 1 سال ویٹ کرتے رہے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی تو ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے. بی جے پی کی حکومت نے آپ پہ سرجیکل سٹرائک کر دی, اور اب ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں, ہمیں تو جو ہے وہ بھارت تو یہ تو سیفران ٹیررزم ہے اور یہ اور وہ ہے. پاکستان کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے کشمیر کے اوپر وہ کنفیوز رہا ہے, اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ ہم بات کریں ان کے ساتھ. ہم نے بات ان کے ساتھ کیا کرنی تھی, انہوں نے ہماری سنی نہیں ہے, اور ابھی ہم نے مورچے پکڑ لیے. دیکھیں اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, میں سہگل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اپیسمنٹ انڈیا کے ساتھ کبھی اپیسمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ جتنا پریشر ڈالو, جتنا دباؤ گے اتنا اچھا ہے. میں ایک اکیڈیمک ہوں, میں نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑا پڑھایا, 10 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں سمجھتا تھا ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ. انڈیا آپ سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا, وہ سمجھتا ہے جتنا پاکستان کو دباؤ گے یہ اتنا زیادہ یہ ٹھیک رہیں گے. ادھر چائنا کو دیکھ لیں, چائنا کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی اور اپنے میڈیا نے پلے ہی نہیں کیا اس کو. ایک ایل او سی پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, وہ باغے باغ سارا میڈیا پاکستان پہ لڑائی چل رہا تھا, اور ہم سے نیریٹو لہجے کا فرق آ جاتا ہے. اچھا, جو ادارے ہیں اور پارلیمنٹ کو تھوڑا اوفینسو ہونا پڑے گا, اوفینسو ہونا پڑے گا. یہ میرے خیال میں جو کنسنسس ہمارے تینوں مہمان جو ہیں, تینوں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی مزید جارحانہ پن ہونا چاہیے ہمارے اس میں. اکرام صاحب, جو عمران خان صاحب ہیں وہ بار بار مودی کو کہتے ہیں جی ایک ہٹلر ہے. آپ نے بھی ابھی وہ تشبیہ دی کہ جی نازیزم اور کس طرح سے RSS جو ہے ایک طرح کا ان کا وہ ہے برت ایک طرح کا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان یہ بات تو کرتے ہیں لیکن پھر چرچل والی پالیسی نہیں لے کر آتے, اور بقول آپ کے وہ اپیزمنٹ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, گفتگو کی طرف, یا وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جی UN میں ہم تقریر کر لیں گے, ٹویٹ دے دیں گے, لیکن فرق اس سے کچھ پڑنا نہیں ہے. جی دیکھیں, آپ نے قمر چیمہ صاحب نے بتایا کہ 1 سال تو عمران خان انتظار کرتا رہا کہ جی شاید بی جے پی گورنمنٹ ہے, شاید ہمارے ساتھ بات کرے. ٹھیک ہے, اب جب وہ ڈسابیوز ہو گیا اس پوزیشن سے سرجیکل اسٹرائک کے بعد, تو اس کے اندر آئی تھنک کوئی ایسی کوئی بولتے کہ فالس ہوپ نہیں رہی اس کے اندر. اینڈ اس کے بعد ان کے دورے میں یہ جو کشمیر میں ہوا ہے 370 55 وغیرہ, اب اس کے اندر اور جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, جو جس طرح گیری میں آپ بتایا پیلٹ گنز استعمال ہوئے وغیرہ وغیرہ, اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے.
اب آپ کے پاس انٹائر کشمیر کی جو تینوں جو فیکشن، بڑی فیکشن، چاروں فیکشن تھی، ایک تھی جو مفتی کی، ایک تھی عبداللہ کی، تیسری جو وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. اچھا ایک جگہ. اب آپ کے پاس آپ دیکھیں، آپ ان کو بولتے ٹھیک ہے آپ مٹیریل سپورٹ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، لیکن ان کی جب ان کو آپ ڈیفینیٹلی مورل سپورٹ جو ہے وہ اس کی مورل سپورٹ must be followed up with some material support also. اچھا یہ واقعی دنیا میں بڑا، آپ میں بس آخری 1-2 منٹ میں چاہوں گا کہ میں اعجاز امان صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں کہ اعجاز صاحب ایک بات تو ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے انڈیجنس ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے کشمیر کی تحریک جو ہے انڈیجنس ایک تحریک رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی سپورٹ ہوتی ہے دنیا میں. جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چلیں وہاں پر سپورٹ تھی، تو ہم کیوں اتنا زیادہ اس پہ ہمارا معذرت خواہانہ رویہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عامر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو حق کشمیری اپنا مانگ رہے ہیں وہ ان کو UN ریزولوشنز نے وہ حق دیا ہے. اس میں ہم اور کشمیر اور ہندوستان تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر ایک سٹیک ہولڈر جبرن ایک دوسرے سٹیک ہولڈر کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو جو تیسرا سٹیک ہولڈر ہے وہ کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں. مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی کیونکہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اکرام سہگل صاحب، اعجاز امان صاحب اور قمر چیمہ صاحب، میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً بھارت نے کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو انہوں نے ایک براہ راست جنگ مسلط کر دی، پاکستان پہ بھی غیر اعلانیہ جنگ مسلط کی ہوئی، اور اس کا جواب جیسے ہمارے شرکا کہہ رہے ہیں کہ اپیزمنٹ نہیں ہے. اور اگر بھارت جو ہے جارحانہ پن دکھا رہے ہے تو آپ کو بھی جارحیت سے ہی اس کا جواب دینا پڑے گا، اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ دینا پڑے گا. غنڈہ گردی اگر ایک طرف سے ہو رہی ہے اور آپ جو ہے اچھی باتیں کرتے رہے تو معاملہ چلے گا نہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.